سے پہلے گلی گلی محلے محلے جائیں گے، بستی بستی پہنچیں گے، چوکوں پہ جائیں گے، چوراہوں پہ جائیں گے، کم از کم 15 سے 20 ہزار مظاہرے اور کارنر میٹنگز اور دھرنے کریں گے. ایک ایک بچے کو پاکستان کے، ایک ایک بوڑھے کو، جوان کو، خواتین کو، سب کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ تمہارے حق پر کس طرح یہ حکمران طبقہ ڈاکہ مار رہا ہے. ان کے علل تللے کم نہیں ہو رہے، ان کی مراد کم نہیں ہو رہی. ابھی پتہ چلا ہے کہ وفاقی سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں اس میں 17 گریڈ سے 22 گریڈ کی تنخواہوں میں اضافے کی بات چل رہی ہے. آپ بے شک ملازمین کے جائز حقوق دیں، لیکن یہ تو بتائیں کہ جو بڑے بڑے افسر ہیں ان کے پاس یہ ناجائز گاڑیاں کیوں ہیں. آپ سپریم کورٹ کے ججز سے شروع کریں جن کی مراد لامتناہی ہیں، ہائی کورٹ کے ججز، عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے مراد حاصل کر رہے ہیں. ہم دفاعی بجٹ کے خلاف نہیں ہیں، جو قوم کی دفاعی ضرورت ہے اس کو استعمال کرو، لیکن ہم تو فوج کے افسران کی بھی شاہ خرچیوں کے خلاف ہیں. یہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، ہم بیوروکریسی کی جو ناجائز مراحت ہے اس کے خلاف ہیں. ہم یہ ممبر پارلیمنٹ جو آپس میں سارے لوگ اختلافات بھلا کر، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ سارے کے سارے مل کر اپنے لیے جو فیصلے کرتے ہیں کہ ہم 300% اور 400% تنخواہوں میں اپنی اضافہ کر لیتے ہیں. خیبر پختونخوا نے تو ممبرز صوبائی اسمبلی کے لیے مراد کا ایک زبردست قسم کا پیکج ان کا اور ان کے گھر والوں کا اناؤنس کر دیا ماشاءاللہ. تو کیا فرق رہ جاتا ہے پھر باقی لوگوں میں؟ 11 ارب روپے کا جہاز مریم نواز صاحبہ کے لیے آ گیا ہمارے خون پسینے کی کمائی سے، ان حالات میں کہ جب قوم رل رہی ہے، جب غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. پنجاب میں پچھلے 6 سال میں 41% غربت میں اضافہ ہوا ہے، 41%. یہ کہتے ہیں بہت کام ہو رہا ہے. اسکول بیچ رہے ہیں، 11,000 اسکول مریم نواز بیچ چکی ہے پنجاب کے. یہ گورننس ہے. BHUs بیچ رہے ہیں اور نام اپنا مریم نواز کلینک رکھ رہے ہیں. اسکول فروخت کرو اور 4 اسکول نواز شریف کے نام سے بنا دو. بے وقوف بنانے کا یہ پورا دھندا ہے. یہ خاندان کی ہیجمنی، اس کی جو ہے وہ ریاست قائم کرنے کی جو طریقہ کار ہے، بادشاہی نظام ہے. یہی کام پیپلز پارٹی کرتی ہے، یہی نون لیگ کرتی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ سب مل کر آپس میں اپنی مراد میں اضافہ کرتے ہیں اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں شہباز شریف صاحب سے کہ وہ جو IPPs کے حوالے سے نیگوسیشن شروع ہوئی تھی ہمارے دھرنے کے بعد، اور 18-19 IPPs سے آپ نے ری نیگوشیٹ کیا تھا، وہ سلسلہ کہاں پہنچا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ بغیر کسی بڑے لانگ مارچ کے ہو سکتا ہے کہ یہ عوام کو یہ ریلیف نہ دیں، اور ہم اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں. پھر ہم سے نہ کہو کہ ادھر چلے جاؤ اور ادھر چلے جاؤ. ہم تو پرامن لوگ ہیں، پرامن سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم علماء سے، طلباء سے، یوتھ سے، خواتین سے، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، سول سوسائٹی سے، وکلاء سے، سب سے رابطہ کریں گے اور سب کو ایک پیج پر لائیں گے کہ ایک مرتبہ قوم متحد ہو کر اپنے حق کے لیے نکلے اور روز روز کا یہ جو مرنا ہے یہ ختم ہو، تو اس کے نتیجے میں ایک نئی امید پیدا ہوگی اس قوم میں. اس وقت قوم کا معاملہ یہ ہے کہ سب کا غصہ صرف سوشل میڈیا پہ آ کر نکل جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی فائر وال لگ جاتی ہیں، اس میں بھی اٹھا لیا جاتا ہے لوگوں کو. تو یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جب تک ہم میدان میں نہیں نکلیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. 7 اگست کو پورے پاکستان کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر کی مین شاہراہیں، ان سب کو ہم انشاءاللہ بند کریں گے. اور کس طرح بند کریں گے؟ ہم کسی کی نکسی نہیں پوڑنا چاہتے، ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتے. ہم ایمبولینس کو رستہ دیں گے اور عوام سے کہیں گے کہ وہ آ کر اپنی موٹر سائیکلوں اور اپنی گاڑیوں کے ساتھ آئیں اور سڑک پر آ کر اپنی موٹر سائیکلیں بند کر دیں. جب یہ لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں نوجوان یہ کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی زندہ باد مرد آباد نہیں ہے. ہمیں کوئی ایک نہ سیٹ چاہیے خیرات کی اور فارم 47 کی، اور نہ ہمیں جو ہے وہ ان سے کوئی مراد چاہیے. ہم قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، ان غریب لوگوں کے لیے، ان مڈل کلاس لوگوں کے لیے جو
سب کچھ کر رہے ہیں, ٹیکس بھی وہی دے رہے ہیں, بھتے بھی وہی دے رہے ہیں حکومت کو, اور بدامنی کا شکار بھی وہی ہو رہے ہیں. تو ہم ان کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. 7 اگست کو انشاءاللہ یہ ہوگا. جہاں تک اور اس سے ظاہر ریلیٹڈ چیزوں کا تعلق ہے, گورننس کس کو کہتے ہیں, یہ مریم نواز صاحبہ بتانا پسند فرمائیں گی, یہ مراد علی شاہ صاحب, یا یہ بلوچستان کے سرفراز بگٹی صاحب, اور ایون خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب پیٹرول کی قیمت کتنی کر دی تھی انہوں نے, 378 روپے کی تھی, تو اس وقت بہت تیزی سے قیمتیں بڑھ گئی تھیں. پھر جنگ بند ہوئی, قیمتیں پیچھے کی طرف آئیں, تو ٹرانسپورٹ کی قیمتیں 28 فروری کی سطح پر آئیں کہ نہیں آئیں, یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے اور صوبے کا بھی سبجیکٹ ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, یعنی بنیادی طور پر ایسی سبزیاں جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یار کچھ نہیں بن رہا تو یہی بنا لو, وہ بھی 300 400 روپے کلو مل رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ غریب کیا کھائے, کس طرح سے جیئیں, کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں. تو یہ جو مہنگائی ہے, تو ہر کوئی کہتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. تو جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو گورننس کہاں ہوتی ہے, اور پھر ابھی قیمت کم نہیں ہو رہی ہوتی, پھر بڑھانا شروع کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے, اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ جو مہنگائی ہے یہ تو کھا جائے گی پوری قوم کو. خواتین ہیں بیچاری پریشان رہتی ہیں اپنے گھروں میں, کس طرح سے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں. جاتے ہیں جنرل اسٹور پر, گروسری اسٹور پر سودا لینے کے لیے, اور ہر دفعہ اس میں پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تنگ آ چکے ہیں لوگ. تو اس لیے اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اس نااہلی پر, ان کی اس کرپشن پر, ان کی اس لوٹ مار پہ ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے. تو میں پوری قوم کو یہ کال دے رہا ہوں کہ 7 اگست کی تیاری کریں. اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم نے آج مظاہرے کا اعلان, اسی لیے ہم نے گیپ دیا ہے. بھرپور تیاری کریں, اور چوکوں اور چوراہوں پر یہ میسج پہنچنا چاہیے, تعلیمی اداروں میں پہنچنا چاہیے, کھیتوں کھلیانوں میں پہنچنا چاہیے, بازاروں میں پہنچنا چاہیے. اور سب کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس قوت کا اظہار آپ نے کر دیا تو یہ پھر حکمران آپ کے آگے نہیں ٹک سکیں گے. اور میں یہ حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پرامن احتجاج کو روکنے کا اگر انہوں نے کوئی غیر جمہوری ہتھکنڈا استعمال کیا تو یہ جماعت اسلامی ہے. پھر یہ نہ ہو کہ یہ تحریک حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے. اس لیے یہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, اپنی قوم کے لیے, اپنے حق کے لیے, اپنے جمہوری, آئینی اور سیاسی حق کا استعمال کر رہے ہیں. اور حکومت اس میں کسی بھی غیر جمہوری ہتھکنڈے سے باز رہے. میں چاہتا تو یہی ہوں کہ آج فوکس ہمارا یہی سبجیکٹ رہے, لیکن بہرحال جو ملک کے حالات ہیں اس میں پریشانی ہوتی ہے جب ہم آزاد جموں و کشمیر اور بلوچستان کی طرف اور خیبر پختونخوا کی طرف دیکھتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد جموں و کشمیر میں ڈائلاگ جو اب حکومت نے کسی طور پر شروع کی ہے, حکومت جو آزاد جموں و کشمیر کی ہے وہ تو اس کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اور عجیب و غریب معاملہ ہے, ایک طرف بلاول صاحب یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر بند ہوا ہے, عوام میں غم و غصہ ہے, تو کوئی بلاول صاحب سے پوچھے کہ آزاد جموں و کشمیر میں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی نے یہ حکومت غیر جمہوری طریقے سے حاصل کی ہے. سن 70 سے لے کر آج تک جو کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے جمہوریت پہ ڈاکہ مارنے کا, وہ کام الحمدللہ ابھی بھی اس کا جاری ہے اور لوگ پریشان ہیں. تو آزاد کشمیر میں مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے کو سیٹل ہونا چاہیے, جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں, جن پر اختلاف ہے اس پر بیٹھ کر بات کی جائے, اور ایسی جگہ پر نہیں آئے کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو. اسی لیے ہم نے حکومت کے ساتھ بھی اس معاملے پر اگر مذاکرات میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو تعاون کی پیشکش کی تھی, اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہماری چیزوں کو قبول کیا, لیکن حکومت نے اس میں پیش رفت نہیں کی. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ چینل سے جب یہ رابطے ہو رہے ہیں تو ہم اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے ریزالو ہو اور عوام کو ان کے حقوق بھی ملے, اور یہ جو پورا لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے وہ ختم ہو. بلوچستان میں بھی اس وقت بہت بڑے پیمانے پر بدامنی ہے, انسانی جانیں محفوظ نہیں ہیں, مزدور محفوظ نہیں ہیں, اموال محفوظ نہیں ہیں, اور حکومت یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی
کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے. اگر یہ بیرونی ہاتھ ہے تو یہ ہاتھ پہنچتا کیسے ہے وہاں تک؟ اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ سرحدوں پہ کون ہوتا ہے؟ ایف سی کس کی ہے؟ ریاست کس کے پاس ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ جب ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم طاقت کے استعمال سے چیزوں کو ٹھیک کریں گے، تو یہ طاقت اس جگہ پر کیوں نہیں استعمال ہوتی جہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے، جہاں سے یہ لوگ آ کر ہمارے سکون کو تباہ کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اب بھی ایک گریٹر جرگئی ہونا چاہیے، بات چیت ہی ہونی چاہیے، اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کر سوچ بچان ہونی چاہیے. جماعت اسلامی میں ابھی لیاقت بلوچ صاحب اس وقت بلوچستان میں ہی ہیں، 2-3 دن سے وہ وہاں پر موجود ہیں، وہاں کی لیڈرشپ سے مل رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک ایسا گریٹر قومی کانفرنس کریں گے کہ جس میں بلوچستان اور سمیت پاکستان بھر کے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے، اور بلوچستان کے مسئلے کا جو طویل المدتی یا جو ہے وہ شارٹ ٹرم مسئلے کا حل ہو سکتا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی اس وقت جنوبی اضلاع میں، خاص طور پر بنوں میں حالات بہت کشیدہ ہیں اور اضلاع بھی متاثر ہیں. تو یہ ساری صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پوری قوم ایک پیج پر ہو، بجائے اس کے کہ عوام اور فوج کے درمیان نفرتیں پروان چڑھیں، بجائے اس کے کہ حکومت ایسی بنا کر بٹھا دی جاتی ہے کہ جس پر اعتبار ہوتا ہی نہیں ہے، اعتماد ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ مینڈیٹ کے بغیر لوگوں کو مسلط کریں گے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ 7 اگست کو پورے پاکستان کی بڑی بڑی شاہراہوں سب پر ہم دھرنا کریں گے، بند کریں گے، اور ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ یہ ناجائز طریقے سے جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا جا رہا ہے یہ ختم کیا جائے، اور لیوی کو ختم کیا جائے، ویو آف کیا جائے. اس سے لیوی ختم ہوگی، اچھا خاصا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اسی طرح سے آئی پی پی سے رینیگوشیٹ کیا جائے، اور جو ناجائز طریقے سے جو معاہدے ان سے ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے. لوڈ شیڈنگ کا عذاب اس وقت مسلط ہے. پاکستان میں بجلی بنانے کی کیپیسٹی 49,000 میگا واٹ ہے. ابھی شدید ترین گرمیوں میں بھی ہم 24,000 میگا واٹ سے زیادہ کنزمپشن نہیں تھی ہماری. اس پر لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس وقت تو ہم 16-17 ہزار میگا واٹ ہی قوم کو دے رہے ہیں، پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ پورا سسٹم کی ناکامی ہے. اور کیپیسٹی پیمنٹ قوم ادا کر رہی ہے، جو بجلی بن نہیں رہی اس کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں، ہر آدمی ادا کر رہا ہے، بجلی کے بلوں میں لگ کر آ رہا ہے. تو یہ زیادتی ختم ہونی چاہیے. تو اس لیے 7 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا احتجاج، اور اس سے پہلے گراس روٹ لیول پر 15 سے 20 ہزار احتجاج، مظاہرے اور کارنر میٹنگ پورے ملک میں کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. کون سے محلے میں دیکھ کر آئے تھے آپ؟ دیکھیں صحافی کو جو ہے نا، ایک بات دیکھیں معذرت کے ساتھ، آپ کمنٹس کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ نے ہزاروں لوگ اس احتجاج میں موجود تھے اور پورے پاکستان میں وہ احتجاج ہوا ہے، اور آپ کمنٹ یہ کر رہے ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں تو عوامی سطح پر اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کام کر رہی ہے صرف جماعت اسلامی، تو بجائے اس کے کہ اس کو انکریج کیا جائے، حکومت کی زبان ہم بولنا شروع کر دیں سوالات میں، تو یہ مناسب نہیں ہے. معذرت کے ساتھ فرمائیے. ہم عوام کے لیے احتجاج کریں گے، لڑیں گے، جد و جہد کریں گے، آواز اٹھائیں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دیں، جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے. جی دیکھیں ابھی تو میں نے 7 اگست کا اناؤنس کیا ہے، یہ اسی وقت ہم ڈیسائیڈ کریں گے. پورے ملک میں بیک وقت ہو رہا ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 140 اضلاع ہیں پاکستان میں، 140 اضلاع میں بیک وقت جب ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ پر نوجوان موجود ہوں گے، ان کی موٹر سائیکلیں موجود ہوں گی، گاڑیاں موجود ہوں گی، شاہراہوں کے اوپر ہم بیٹھے ہوں گے پرامن طریقے سے، تو اس وہیں پھر ہم اعلان کریں گے اس کو پرولونگ کرنا ہے اور کس طرح سے اس تحریک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ کوئی ختم تھوڑی کرنی ہے ہمیں تحریک، اب تو ہم لے کر چلے ہیں اس کو انشاءاللہ. جی کس کا؟ اللہ نہ کرے.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہر سال ایک حکومت کی نئی سے قیمت بنتا جا رہا ہے کہ سارا سال آگے تو جاتے ہیں لیکن اتنا معلوم نہیں چاہتے کہ جب لوگ سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں تو محفوظ کرنے کے لیے دیکھیں یہ تو ظاہر ہے پورا ایک الگ موضوع ہے کہ پانی کی مینجمنٹ اور بین الاقوامی سطح پر جو انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس پہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے یہ تو بالکل ایک الگ موضوع ہے. لیکن بارش ہو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آندھی میں طوفانوں میں جد و جہد تیز ہو, بارش میں برساتوں میں جد و جہد تیز ہو. جد و جہد تو یہ ساری چیزیں جد و جہد سے تھوڑی روکتی ہیں. اپنے حق کے لیے نکلیں گے, بارش ہوگی تو ہوگی, اللہ مالک ہے. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا, میں نے تو پہلے بھی عرض کیا, یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں نا, یہ دیکھیں بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی حکومت کس نے گرائی تھی؟ پی ڈی ایم نے گرائی تھی, جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, اور جس میں نواز شریف صاحب اور پوری نون لیگ, اور جس میں بلاول صاحب زرداری صاحب پوری پیپلز پارٹی, اور جس میں ایم کیو ایم جو ان کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور یہ ساری ہی ہیں ماشاءاللہ. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. صدر مملکت سب کے ووٹوں سے بنے ہوئے ہیں, چیئرمین سینٹ سب کے مشترکہ ووٹوں سے بنے ہوئے ہیں, وزیر اعظم سب کے مشترکہ ووٹوں سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ جائیں نا آپ وہاں پر اپنی پی ڈی ایم کے توڑنے کا اعلان کریں, اور اعلان کریں کہ ہم جو ہے وہ تمام چیزوں سے الگ ہو گئے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ 26ویں ترمیم یہ مل کر کرتے ہیں, 27ویں ترمیم یہ مل کر کرتے ہیں. باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں تو پی ٹی آئی بھی شامل تھی, وہ سب مل کر دیتے ہیں. سارے کام تو مل کر کرتے ہیں. تو یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جہاں تک خواجہ آصف صاحب کے بیان کا تعلق ہے, وہ ظاہر ہے وہ کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو قبول نہیں کر سکتا, اور اس پر جو بھی کارروائی کرنی ہے وہ نون لیگ کرے. اور سمجھنا چاہیے کہ اتنا سینئر آدمی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے اتنے حساس معاملات میں, وہ الگ بات ہے. لیکن بلاول صاحب تو یہ صرف وہاں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے, ان کی حکومت ہے, اس حکومت کے خلاف دھرنا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, جانیں چلی گئی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو ظلم کون کر رہا ہے؟ نام لینا ذرا. اس سوال کے جواب میں کہہ دیتا ہوں پاس, کیونکہ دیکھو موضوع سے ہٹ جائیں گے. میں اس پر میڈیا میں بات کر چکا ہوں, تو موضوع سے ہٹ جائیں گے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے حساس موضوع پہ ہمیں اتنے کیجول طریقے سے بات کرنی چاہیے, اور تفصیل سے آپ پر انشاءاللہ پورا کمنٹ کریں گے. البتہ یہ تو بہت اہم ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے وہ تو طویل عرصے سے چل ہی رہا ہے پاکستان میں, لیکن اس کو جو مہمیز ملی ہے وہ ریجیم چینج کے وقت ملی ہے نا. اس ریجیم چینج میں جو پی ڈی ایم تھی وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس نے یہ کام کیا تھا نا. تو پی ڈی ایم کے سربراہ تو مولانا خود تھے, تو مولانا کی شکایت تو آپس کی شکایت ہے نا, تو آپس میں حل کر لیں پوری قوم کو, ہم اس کام میں کہاں لگ گئے. یار دیکھو اس کو تو جو ہے نا پی ٹی آئی نے خود ہی وہ ڈس آن کر دیا ہے, تو اب اس موضوع پر کیا بات کروں. جی بہت شکریہ.